السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، قرآن کی محنت کی توفیق دیتا ہے، قرآن کی طرف دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، قرآن سمجھنے کی توفیق دیتا ہے، قرآن پھیلانے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے قرآن کی طرف دیکھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ تو یہ آپ کا اور ہمارا جو قرآن سے تعلق ہے یہ بہت بڑی سعادت مندی کی علامت ہے۔ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا سفر ہوا تھا رشیا کا، تو وہاں ایئرپورٹ پر ہم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ کھڑی کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ ہم بڑے پریشان کہ معمر خاتون ہے، وہ دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ کیوں روتی ہو، کیا بات ہے؟ بولے کہ میرے پر دادا کو میں نے دیکھا تھا، وہ ایسا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں سے نماز ختم ہو گئی، رشیا میں پابندی لگی تھی، دین نہیں ہونا چاہیے، قرآن نہیں ہونا چاہیے، یہ پابندیاں لگی۔ پھر اس بڑھیا نے کہا میرے گھر پر آؤ۔ گھر پر گئے ہم، وہاں جا کر کمرے میں بٹھایا، چائے وغیرہ پلائی، پھر اندر سے ایک بکسا لائی چھوٹا سا، یہ پوٹلی تھی، اس میں ایک نکالا، دوسرا نکالا، تیسرا نکالا، اور آخر میں اس نے اندر سے قرآن نکالا، تاکہ یہ میرے پردادا پڑھتے تھے، لیکن میں نے یہاں چھپا کے رکھا ہے، اگر حکومت کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس قرآن ہے تو مجھے قتل کر دی۔ اتنی سختی تھی۔ اب تو خیر وہ سختیاں ختم ہو گئی، ہمارا جو سفر ہوا وہ سختی میں ہوا تھا۔ یعنی انہوں نے جو قرآن کی حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے
رات کو 2 بجے بچوں کو بلاتے تھے، دن میں تو پڑھا نہیں سکتے تھے، اور قبرستان میں بلاتے تھے اور نقل جنازہ لے کے جاتے تھے۔ پولیس والے آنے کہ تم لوگ کیوں کھڑے ہو، جنازہ ہے، کسی کا انتقال ہوا تھا۔ عام طور سے جنازہ کو چیک کرتا نہیں ہے، اچھا چلو۔ اور جو ہے بچوں کو وہاں قبروں میں بٹھا کے پڑھاتے تھے، ایک قبر یہاں ایک قبر یہاں۔ جب ہمارے یہاں کمرے ہوتے ہیں نا، وہ قبریں انہوں نے کھود رکھی تھی، رات کو جو ہے وہ پڑھاتے تھے اور پھر دوسری رات میں پھر جمع ہوتے تھے، پھر اس طریقے سے قبر کو پاڑ دیتے تھے، گھر پہ آ جاتے تھے سب۔ اس طریقے سے انہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ ہمارے لیے کتنا آسان ہے، پنکھا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، بجلی بھی ہے، ماشاءاللہ مدرسہ بھی ہے عالیشان، بیت الخلاء کا انتظام بھی ہے۔ اس لیے قرآن کی آدمی قدر کرے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن یہ اللہ کا دسترخوان ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا مقولہ ہے کہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اسے پیچھے مت ڈالو۔ حشر کے میدان میں یہی قرآن لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، اور یہ قرآن دھکے مار کے جہنم میں داخل کرے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کا شغف قرآن سے ہوگا تو قبر میں اس کے کفن اور جسم کے درمیان قرآن خوبصورت شکل میں آ کے بیٹھ جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے من ربک وما دینک، تو جو قبر میں وہ مرحوم ہے وہ تھوڑا سا جھجکے گا، ڈرے گا، نئے آدمی کے ساتھ معاملہ ہے، کہ قرآن کہے گا قل ربی اللہ، گھبرامت، قل ربی اللہ۔ تو فرشتے پوچھیں گے من الذی سواک وکیلا، تو کون ہے، تجھے کس نے وکیل بنایا، نکل یہاں سے۔ تو قرآن کہے گا انا القرآن ما ترکنی فی الدنیا لم اترکہ حتی ادخلہ فی الجنہ، میں قرآن ہوں، اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، جب تک میں اسے جنت میں داخل نہیں کروں گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سفارشی حشر کے میدان میں ہر آدمی پریشان ہوگا، قرآن والا پریشان نہیں ہوگا۔ مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن والا جو ہوگا وہ پریشان نہیں ہوگا۔ حقیقی قرآن جس نے اللہ کے لیے پڑھا ہوگا، اللہ کے لیے محفوظ کیا ہوگا، وہ چمکے گا۔ قرآن سفارش کرے گا، بعض صورتیں سفارش کے لیے، بعض صورتیں سورہ ملک سفارش کے لیے، اللہ پاک میں سفارش کرتا ہوں۔ یہاں تک آتا ہے کتابوں میں کہ قرآن والا جب قبر سے اٹھے گا تو ہر آدمی پریشان حال، بھاگ رہا ہے، کوئی یہاں بھاگ رہا، کوئی یہاں بھاگ رہا، کوئی یہاں بھاگ رہا، ہر آدمی بھاگ رہا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن ہوگا کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا، بھائی سے بھی بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، شوہر سے بھاگے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ اعلان کر رہا ہے قیامت کے دن کا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک ہے۔ یہ دن وہ دن ہوگا جس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی۔ لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو لوگ نشے میں ہیں، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ ہر آدمی پریشان ہے،
لیکن قرآن والا مع سفرۃ الکرام بن رہا تھا، ٹینشن نہیں۔ اور دوسری بڑی سب سے بڑی چیز یہ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن انسان ہی پڑھ سکتا ہے، فرشتے پڑھ سکتے ہیں، وہ جنات پڑھ سکتے ہیں، فرشتے نہیں پڑھ سکتے۔ کہ فرشتوں کو اجازت نہیں، جیسے پوری نماز پڑھنے کی فرشتوں کو اجازت نہیں۔ ہم پوری نماز پڑھتے ہیں نا، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، قوما بھی کرتے ہیں، تحیات میں بیٹھتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں، کہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں اسی میں کرنا۔ ان کو اجزا دیے گئے، رکوع کرو قیامت تک رکوع میں رہے گا، بس سجدے میں رہو قیامت تک سجدے میں، قوما کرو تو قیامت تک وہ کھڑے رہیں گے۔ یہی حال ہے قرآن کا۔ صرف جبریل ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن حضور کے ساتھ پڑھا، دور کرانا تھا۔ اللہ نے وہ قرآن ہمیں دیا کہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ جیسا اللہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق اسے کہیں گے کہ جو بنی ہوئی ہو۔ چاند مخلوق ہے، سورج مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، پہاڑ مخلوق ہے، یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے مخلوق ہے، مائک مخلوق ہے، فرشتے مخلوق ہیں، عرش مخلوق ہے، بنایا گیا ہے، لوح و قلم مخلوق ہے، بیت معمور یہ مخلوق ہے، آسمان مخلوق، ساتویں آسمان کے اوپر بہت بڑا سمندر ہے، صحیح حدیث میں آتا بہت بڑا سمندر، اس سے بڑا سمندر ہے ہی نہیں، ہمارے سمندر تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ہماری دنیا کے سمندر کیسے ہیں؟ خشکیاں بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، اور سمندر بھی ہیں، سب کچھ ملا جلا ہے۔ آسمان پر، ساتویں آسمان پر جو سمندر ہے وہ وہاں کوئی زمین نہیں، سارا کا سارا سمندر ایک معمولی سا بھی قطرہ اگر وہاں سے گرنا شروع ہو جائے تو 2 منٹ میں ساری دنیا ختم۔ اتنی بڑی مخلوق اللہ نے بنائی، اور سب سے بڑی مخلوق اللہ نے جو بنائی، اللہ نے اپنا عرش بنایا۔ عرش یہ سب سے وزنی، سب سے خوبصورت، اور اس پر ایک نام لکھ دیا، اور اس ایک نام کو الگ الگ ڈیزائن سے اللہ نے مزین کیا، معنی کیے ایک الگ الگ نام ہو، اللہ ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، ایک ہی نام، اور اس کو مزین کیا اللہ نے۔ تو وہ جو سمندر ہے ساتویں آسمان پر، اس کے اوپر جو ہے عرش ہے، اس کے اوپر کرسی ہے، اس کے اوپر اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں مخلوق بنی، قرآن کے مخلوق نہیں، شان الگ قرآن کی۔ اسی وجہ سے احمد بن حنبل کو فتنوں میں مبتلا کیا گیا۔ ایک بہت بڑا فتنہ شروع ہوا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے۔ تو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، جیسا اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، قرآن بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جنت میں بھی قرآن رہے گا، دنیا میں قیامت کے قریب قرآن اٹھا دیا جائے گا۔ 3 چیزیں بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے حالات آئیں گے مدینہ منورہ پر کہ مدینہ منورہ خالی ہو جائے گا، کوئی نہیں رہے گا، سارے بنگلے، سارے فلیٹ، ساری بلڈنگیں، ساری ہوٹلیں سب خالی، لوگ نکل جائیں گے وہاں سے۔ کیا حالات آئیں گے وہ بھی سنانے کا وقت نہیں، اللہ دوسری مرتبہ لائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی سنا دیں گے آپ کو۔ زبردست حالات آئیں گے، سب چھوڑ چھاڑ کر، امام بھی بھاگ جائیں گے، سب مؤذن بھی بھاگ جائیں گے، حرم کا امام بھی بھاگ جائے گا، حرم کے جو دربان ہوتے ہیں نا تو یہ بھاگ جائے گا۔ دروازہ بند کرنے کی کسی کو پڑی نہیں ہوگی، چلو رات آئیے تو دروازہ بند کر دو، صفائی کر لو، کچھ نہیں، سب ائمہ بھاگ جائیں گے اپنے اپنے کاریں لے کر، سب مؤذن چلے جائیں گے، سارے علماء نکل جائیں گے، سارے عوام نکل جائیں گے، سارے خواص نکل جائیں گے۔ جب بستی بالکل اجڑ جاتی ہے تو درندے آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں،
یہ آپ نے فرمایا. 3 باتیں بتائی، ان میں سے پہلی یہ کہ بالکل خالی مدینہ منورہ، دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایک تو ایک دروازہ بند ہو. تو جب بھیڑیے، جنگلی کتے، جنگلی شیر یہ سارے کے سارے مدینہ کی طرف رخ کریں گے تو بھئی یہاں کوئی ہے ہی نہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، کوئی لائٹ بند کرنے والا نہیں، بازار خالی ہے. وہ چلتے 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 حرم کے دروازوں پر کھڑے رہے، سارے دروازوں پر. کوئی وہاں سے آیا، کوئی حرم کے کئی دروازے ہیں نا، کوئی وہاں سے آیا، کوئی وہاں سے آیا، کوئی وہاں سے آیا، کوئی باب السلام سے آیا. وہ تھوڑا اندر جاتے ہوئے ڈریں گے کہ اندر انسان ہوں گے، حرم ہے نا، لیکن دیکھا کہ وہاں تو کوئی امام بھی نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی پرندہ، سارے واقع ہیں. مجھے یاد دلانا یہ حالت کیا ہے کہ سارے کے سارے جو ہے ختم. تو یہ بھیڑیے جو ہے وہ آہستہ آہستہ داخل ہوں گے، لیکن بھیڑیے ڈریں گے. شیر یار ہمیں تو کوئی مار دے گا، غور تو کتے جائیں گے پہلے. کتا تو ہر جگہ گھس جاتا ہے نا، کتا جو ہر جگہ گھس جاتا ہے. بھیڑیا اور شیر جو ہے یہ راجا ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ نہیں گھستے، وہ سوچ سمجھ کر جائیں گے جہاں جانا ہوگا وہاں. تو کتے داخل ہوں گے، کتوں کے پیچھے پیچھے بھیڑیے داخل ہوں گے، شیر داخل ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا حال آئے گا کہ میرا جو ممبر ہے اس پر کتے پیشاب کریں گے. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے مدینہ کی فکر کر لو. سارے بازار خالی، ساری دکانیں خالی، اسٹاک رکھا ہوا ہے، کپڑے ہیں، کھانا ہے، گھڑیاں ہے، عطر ہے، جو اسٹاک ہوتا ہے نا، سونا ہے، سب خالی، سب رکھا ہوا ہے. اب بھیڑیوں کو تو ان چیزوں سے تو مناسبت ہے نہیں، ان کو تو کھانے سے مناسبت ہے. یہ تو کہا مدینہ کے سلسلے اور مکہ مکرمہ کے سلسلے میں یہ کہا کہ بیت اللہ کی قدر کرو، اس لیے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جب ناقدری کر، ہمیشہ یاد رکھنا ناقدری سے انسان محروم ہو جاتا ہے. کہ ناقدری کرے محروم ہو جاتا ہے. صحابہ نے قدر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشرکین مکہ نے ناقدری کی، تو صحابہ کو اللہ نے چمکا دیا، مشرکین مکہ کو اللہ نے معروف کر دیا. جاؤ، حالانکہ حضور کے رشتہ دار تھے. کہ رات کو لوگ بیت اللہ کا طواف کر کے گھروں پر آئیں گے اور تہجد میں یا فجر کی نماز کے لیے پھر حرم میں دوڑا دوڑے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بیت اللہ نہیں ہے، کعبہ نہیں ہے، کعبہ کو اللہ نے اٹھا دیا. لوگ ہچکیاں ماریں گے، بچے ہچکیاں ماریں گے، ارے کعبہ کہاں گیا، ارے کعبہ کہاں گیا. کوئی کہہ رہے یہاں تھا، کوئی کہہ رہے یہاں تھا، تو کچھ کہیں گے نہیں یہ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کے سامنے تھا، مقام ابراہیم رہے گا. پورا کعبہ اللہ اٹھا دے گا. بس یہ قیامت کی علامتیں، آرام کرو. اس لیے علماء کہتے تھے حج قبل اللہ تو حج. ہمارا سفر ہوا تھا 1.5 سال کا، تو فلسطین، اور یہ بیت المقدس کا علاقہ، اور یہ اردن، پھر شام، لمبا سفر تھا ہمارا. ہم مکہ مکرمہ حج کر کے نکلے، مدینہ منورہ پہنچے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کیا، مہینہ 1.5 مہینہ وہاں رہے. پھر وہاں سے خیبر آئے، خیبر سے مدائن صالح آئے، وہاں سے معلّہ آئے، معلّہ سے تبوک آئے، تبوک سے جارڈن آئے، جارڈن سے شام گئے، شام سے پھر ترکی میں داخل ہوئے، ترکی سے پھر یوگوسلاویہ گئے، پھر یوگوسلاویہ سے بلغاریہ گئے، بلغاریہ سے پہلے بلغاریہ آتا ہے، بلغاریہ گئے، پھر یوگوسلاویہ گئے، پھر آگے بڑھے ہم پیرس گئے، پیرس سے گئے موروکو، کاسابلنکا، دار بیضا، طنجہ، وہاں کے بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں گئے، وہاں کام کیا سب. پھر واپس آئے اسپین، اسپین سے واپس آئے فرانس. پھر جب انگلینڈ میں داخل ہوئے تو رمضان شروع ہو گیا. یہ ہمارا سب انگلینڈ داخل ہوئے تو رمضان شروع ہو گیا.
پھر وہاں سے حافظ پٹیل زندہ تھے، اللہ خیر رحمت کرے ان کو، اور انہوں نے کہا کہ وین خرید لو اور وین میں تم مکہ مکرمہ جاؤ. ہم نے وین خریدی اور مکہ مکرمہ سے، بلکہ لندن سے مکہ مکرمہ تک کا ہم نے بائی کار سفر کیا، لندن سے مکہ مکرمہ، ایک حج سے دوسرا حج. تو وہاں فلسطین وغیرہ میں گھومتے تھے. تو حج کا زمانہ جب آتا تو وہاں ہر آدمی، ہر عالم اپنے خطبے میں ایک چیز کہتا تھا جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی. بات 1977 یا 1978 کا یہ قصہ ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیا کہہ رہے بڑے میاں. ایک جملہ کہتے تھے، حجو قبل اللہ تو حجو، حجو قبل اللہ تو حجو، حجو قبل اللہ تو حجو، حج کر لو اس سے پہلے کہ تم حج نہ کرنے دیے جاؤ. عرفات کو ڈھونڈو گے عرفات نہیں ملے گا، بیت اللہ کو ڈھونڈو گے بیت اللہ نہیں ملے گا. حالات ایسے آئیں کہ تم جا نہیں سکتے. یہ کرونا میں حالات آئے کہ نہیں آئے؟ دروازے بند ہو گئے سب. 3 آدمی نماز پڑھاتے تھے حرم شریف کے اندر، 5 آدمی پیچھے کھڑے رہتے. تو علماء سے پوچھا گیا جب کرونا آیا تو کیا وہ حدیث جو تھی کہ سب خالی ہو جائے گا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور بھیڑ ہی آئیں گے، کیا یہ دور آ گیا؟ علماء کہتے تھے کہ نہیں، ابھی یہ دور نہیں آیا ہے، ابھی تو مدینہ میں لوگ ہیں، لوگ نکلے نہیں. وہ علماء کہتے تھے کہ نہیں، یہ تو وقتی قیامت ہے، ابھی وہ دور نہیں آیا. وہ دور تو بڑا خطرناک ہوگا، سب کو نکال دے گا مدینہ. جاؤ باہر جاؤ، باہر جاؤ، نکلو. فرمایا میرے بھی مدینہ کی قدر کر لو قبل اس کے کہ یہ حالات آ گئی. مکہ کے بارے میں کہا کہ دیکھو بیت اللہ کی قدر کر لو قبل اس کے کہ تم بیت اللہ کو نہ دیکھ سکو، فوٹو میں دیکھو گے، حقیقت میں نہیں دیکھو گے، اٹھا لیا جائے گا. سب لوگ پریشان ہوں گے، آپس میں دوسرے سے گلے مل کر رو رہے ہیں، بیت اللہ کہاں چلا گیا، حجر اسود کہاں چلا گیا، کہ اللہ نے اٹھا دیا. یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز قرآن کے حروف اٹھا لیے جائیں. رات کو لوگ قرآن پڑھ کے لیٹیں گے اور جب صبح اٹھیں گے قرآن کھولیں گے تو کاغذ ہوگا، حروف نہیں ہوگا. چلو خیر ہے، اٹھ گئی. یہ 3 چیزیں حدیثوں میں آتی ہیں. میں نے بیان کیا تھا کرونا کے زمانے میں، لمبا بیان تھا ہمارا. تو مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ زندہ تھے اس وقت اور بیمار تھے. علاج کے لیے بمبئی تشریف لائے تھے، علاج کے لیے علاج ہو رہا تھا ان کا، اور اخیری ان کا رمضان تھا. اور کرونا کا تو اخیری وقت نہیں تھا، ابھی تو 1 سال اور رہنا تھا کرونا کو. تو مفتی سعید صاحب فارغ تھے، فارغ آدمی تھا نہیں، وہ تو بہت مشہور تھے دیوبند کے اندر. تو انہوں نے پورا میرا بیان سنا. میں نے یہ مضمون بیان کیا تھا، مدینہ والا، کتے پیشاب کریں گے، یہ کریں گے، بیت اللہ اٹھائے جانے والا اور قرآن اٹھا لیا جائے گا. قدر کرو بھائی کہ حج قبل اللہ تو حج کر لو اس سے پہلے حج نہ کرنے دیے جاؤ. تو اس میں نے موطا امام مالک کے کچھ حوالے دیے تھے، موطا امام مالک کے کچھ حدیثوں کے حوالے میں نے دیے تھے موطا امام مالک کی. اب تو مجھے بھی یاد رہا نہیں. تو بیان جب ختم ہوا، دعا ختم ہوئی تو مفتی سعید صاحب کا مجھے فون آیا. یوں کہا بھائی تم سے شکایت ہے. میں نے کہا حضرت بتائیے، حضرت تم نے موطا امام مالک کا حوالہ کیوں دیا؟ یہ تو حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے. یہ تو فلانے نے بھی لکھا ہے، فلانے بھی لکھا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے موطا امام مالک کا حوالہ ملا، وہ دے دیا. وہ حافظ ابن حجر اسقلانی سے دوستی آپ کی ہماری تو ہے نہیں. تو بڑے لوگ ہیں نا سب، اب بڑے لوگوں کے پاس کہاں پہنچیں گے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں نہیں، پھر انہوں نے مجھے نصیحت کی، یہ کہا کہ جب بھی کوئی بات بیان کرو تو نچلے کتابوں کا حوالہ مت دو، ٹاپ کتاب کا حوالہ. یہ انہوں نے مجھے نصیحت مفتی صاحب نے. پھر مجھے کہا دعا آپ کی مجھے بہت اچھی لگی، آپ نے سب دعائیں مانگ لی ماشاءاللہ، لیکن 2 دعائیں مانگنا بھول گئے مفتی سعید صاحب.
میں نے کہا کون سی؟ بولے کہ یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ کورونا سے پوری انسانیت کی حفاظت کر. ہاں میں نے کہا بھی نہیں مانگ سکا. اور دوسری دعا کہ جو چودھری ہے ہمارا اللہ اس کو ختم کرے. میں نے کہا چودھری والی دعا تو تم کرنا، کورونا کی میں کروں گا. سمجھ گئے نا آپ لوگ کہ جو چودھری ہے نا تو اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو قبولیت کے گھڑے تھے. میں نے کہا وہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں کرنا. چودھری کو اللہ ہدایت سے ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ چودھری کو ہدایت دے. ہمارے والد صاحب کہتے تھے کالا مکڑا، گورا مکڑا، مقامی مکڑا. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. اللہ کے علاوہ جو لوگوں کو پوچھتے ہیں، اللہ کے علاوہ لوگوں کی طرف جاتے ہیں، مکانات بناتے ہیں احکامات توڑ کر، ان کی مثال جو ہے مکڑی کے جالی کی. کہ دنیا ساری مکڑی کا جالا ہے. ابا بیان میں کہتے ہیں دنیا ساری مکڑی کا جالا ہے. اب دنیا کے اندر یہ جالے لگا رہے ہیں. کالا مکڑا بھی خوش، گورا مکڑا بھی خوش، مکامی مکڑا بھی خوش. تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ میرے ابا اس کو مکڑے سے کہتے تھے کہ سارے مکڑوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. کالا مکڑا، گورا مکڑا، مکامی مکڑا، لال مکڑا ساری دنیا میں ہے نا. تو مفتی صاحب نے مجھے نصیحت کی کہ جب بھی کوئی بات کا حوالہ ہو، اوپر کی کتاب کا ہو، بیچ والی کتاب کا ہو، نیچے کی کتاب کا ہو، تو وہ اوپر والی کتاب کا حوالہ دینے کا والد صاحب یہ مجھے فرمایا ہوں. اور صحیح بات بتائی. لیکن اب کتاب جو دیکھتے ہیں تو سامنے بخاری تو ہوتی نہیں، سامنے تو ابھی یہ جو ہماری کتاب علماء لکھتے ہیں وہی ہوتی ہے، اس میں جو ہوتا ہے وہ لکھ ڈالتے ہیں. نصیحت اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ قرآن کی آدمی قدر کرے. حروف اٹھائے جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ واقعتاً حروف اٹھائے جائیں گے. دوسرا مطلب ہے کہ سینوں سے بھی اللہ قرآن اٹھا لے گا، صرف صالحین کے سینوں میں رہے گا. ڈیلیٹ اللہ کر دے گا، ڈیلیٹ. اب موبائل ڈیلیٹ کرتے ہیں نا، یہ موبائل میں روزانہ چونکہ میرے سبق چلتے ہیں ساری دنیا میں واٹس ایپ کے، تو میں روزانہ جب درس قرآن بھیجتا ہوں اس سے پہلے سارا موبائل ایک دم کمپلیٹلی ڈیلیٹ، کچھ نہیں ملے گا. پھر سب دینا بھرتا رہتا ہے 24 گھنٹے کے اندر، بھر جاتا ہے تو پھر ڈیلیٹ. تو جو گنہگار ہوں گے ان کے سینوں سے اللہ قرآن کو ڈیلیٹ کر دے گا. جاؤ. اس لیے قرآن کی آدمی قدر کرے، رٹتا رہے. میں بھوپال اجتماع میں گیا تھا تو وہاں ایک حافظ جی تھے، وہ ہمیں چائے پلاتے تھے، وہ ہماری خدمت کرتے تھے. میں نے حافظ جی سے کہا حافظ جی کیا کرتے ہو؟ یہ کہا سدھار کا کام کرتا ہوں، مزدور ہوں. حافظ جی نے کہا مزدور. اچھا تو کتنے دور جاتے ہو؟ مولانا یہاں سے میں تقریباً 1.5 گھنٹے کا میرا سفر ہے. سائیکل پر جاتا ہوں، سائیکل پر آتا ہوں. میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، کار کے پیسے نہیں ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ حافظ ہیں نا قرآن کے؟ ہاں. میں نے کہا قرآن والا کبھی غریب نہیں ہوتا، قرآن والا ہمیشہ مالدار ہی ہوتا ہے. آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مکان بھی دے گا، اللہ سب کچھ دے گا آپ کو. تو پھر میں نے پوچھا قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ یہ کہا مولوی صاحب جاتے ہوئے 2.5 پارے پڑھ لیتا ہوں، آتے ہوئے 2.5 پارے پڑھ لیتا ہوں. یہ غریب آدمی مزدوری کرتا ہے اور وہاں پر جب کوئی کام نہیں ہوتا، اب وہ کام تو رہتا ہے لیکن کبھی کبھار تھوڑی فرصت رہتی ہے، قرآن پڑھ لیتا ہوں. اس لیے قرآن کے سلسلے میں جس نے بھی محنت کی تو قرآن ہاتھ پکڑ کے آگے لے جائے گا. حشر کے میدان میں قبر سے نکلے گا قرآن والا تو جو ہے یہ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ لے گا. قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے گا. جب ہاتھ پکڑ کر لے کے چلے گا تو سارے کے سارے حشر کے میدان میں لوگ کہیں گے
کہ ھذا من دیوان ملکی، ھذا من دیوان ملکی، ھذا من دیوان ملکی۔ آپ دیکھتے ہو کہ بادشاہ کی کار آتی ہے تو سب ٹریفک آگے پیچھے ہو جاتی ہے، بھئی یہ کون ہے ٹھاڑ کے ساتھ جا رہا ہے، ٹھاڑ کے ساتھ جا رہے کون؟ ھذا من دیوان ملکی، یہ تو کوئی خاص آدمی ہے۔ اسی لیے کیا کہا، اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک و خاصتک۔ اے اللہ میں قرآن والا بنا، وہ تیرے خاص لوگ ہیں۔ تو قرآن کیا کہے گا، وہاں پکڑ کے لے کے چلے گا، سارے فرشتے ادھر ادھر، کوئی پوچھنے کی ہمت نہیں، اور ڈائریکٹ اللہ کے سامنے لے جا کر کھڑا کرے گا ڈائریکٹ۔ تو اللہ کہے گا بھی کیوں لائے تم ان کو؟ فرمایا اللہ پاک یہ مجھے بہت پڑھتا تھا، بہت یاد رکھتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، بہت محنت کرتا تھا، اس سے حفظ میں بنو تو بہت محنت سے بنو، بہت محنت سے، پھر اس حفظ ہو جانا آسان ہے، سنبھالنا مشکل ہے۔ نفلوں میں پڑھو، جس دن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملی سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، یہ مت کہو کہ وہ بیزی ہو تو نہیں۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا قرآن پڑھتا ہوں؟ میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ کتنا پڑھتے ہو؟ نہیں مطلب روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں، اور رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا صبح آپ سورہ یاسین پڑھتے ہو، رات کو سورہ واقعہ پڑھتے ہو، تو آپ کے لیے پڑھتے ہو کہ دھندا برابر ہے، سورہ واقعہ جو اس کی وجہ سے پیسہ ملے گا، سورہ یاسین کی وجہ سے پیسہ ملے گا، باقی قرآن میں نے کہا اس میں بھی ہیرا پھیری، الف لام میم سے پڑھو، الف لام میم سے، اور والناس تک جا کر رکو۔ اللہ پوچھے گا کہ کیوں لائے تم اس کو؟ قرآن کہے گا یہ بہت محبت کرتا تھا۔ ہماری شریعت میں دو نیکیاں ایسی ہیں جو سفارش ٹاپ لیول پر کرے گی، ویسے تو ہر نیکی سفارش کرے گی، نیک بیوی سفارش کرے گی، نیک شوہر سفارش کرے گا، نیک بیٹا سفارش کرے گا، فرشتے سفارش کریں گے، یہ کریں گے، لیکن ٹاپ کا کیا مطلب؟ ایسی سفارش کے جو رد نہ کی جائے، ریجیکٹ نہیں، اللہ قبول کرے گا ہی کرے گا۔ وہ کون سی ہے؟ ایک قرآن اور ایک روزہ سفارش کرے گا اللہ پاک۔ تو اللہ کہیں گے چل اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا، یہ قرآن ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا جس نے قرآن کے لیے محنت کی ہوگی۔ احمد ابن حنبل پر حالات آئے یہ خلق قرآن کے سلسلے میں، اس زمانے میں فتنہ یہودیوں نے چلایا تھا کہ قرآن مخلوق ہے کہ مخلوق نہیں ہے، تو جو لوگ تھے بادشاہ کے آگے پیچھے وہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، احمد ابن حنبل کہتے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں، تو اللہ کی صفت ہے۔ تو امام صاحب کو جیل میں ڈال دیا۔ احمد ابن حنبل فرماتے تھے میں نے میرے بکھرے موتی کی کتاب ہے کسی جلد میں یہ مضمون لکھا ہے، تقریباً 3 سال تک جیل میں ڈالا ان کو، امام صاحب کو۔ امام صاحب کہتے تھے کیا ایسے اندھیری کوٹری ہوتی تھی کہ میرا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو میں دیکھ نہیں سکتا تھا، نہ کھانے کے ٹھکانے، اور مارتے تھے مجھے سب کے سامنے، پکڑ کے لے جاتے تھے اور پورا شہر بغداد کا جمع کرتے تھے۔ 10 بجے کا وقت ہوتا تھا، سارے شہر میں مرد عورتیں سارے کے سارے آ جاتے تھے احمد بن حنبل کے کوڑے جو مارے جائیں دیکھنے کے۔ تو جو کوڑے مارنے والا تھا اس کا نام بھی احمد تھا، اور جو کوڑا کھانے والا تھا اس کا نام بھی احمد، مارنے والا وہ بھی احمد، اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ بھی احمد۔ تو مارنے والا بادشاہ بیٹھا رہتا تھا، سارے وزراء پولیس بیٹھے رہتے تھے۔ تو احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس احمد نے جو جلاد تھا کوڑا اٹھایا، اور کوڑا اٹھا کر کہا کہ دیکھ میں تجھے کوڑا ماروں گا، تو خالی صرف اتنی بات کا اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تجھ کو بادشاہ کے عذاب سے بچا دوں گا۔ وہ احمد نے کہا۔ تو احمد ابن حنبل نے جواب دیا احمد
تو اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے تو میں تجھ کو اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا۔ بڑی قربانی دی احمد بن حنبل نے۔ ایک مرتبہ بہت مار کر ہڈیاں ٹوٹ گئی، لے جا رہے تھے تو دل کے اندر امام احمد بن حنبل کے خیال آیا کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں تو پیناڈول تو ہے نہیں، تو ڈولو تو ہے نہیں، کوئی تو گولی تو ہے نہیں، بدن بہت درد ہو رہا ہے۔ تو احمد بن حنبل کہتے تھے میرے دل میں خالی ایک وسوسہ آیا، اور وسوسہ یہ آیا کہ بھئی ان کے سامنے کہہ دو نا کہ قرآن مخلوق ہے، اس کے اثر سے بچ جاؤں گا۔ دل میں تو میرے ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، دل تو اللہ جانتا ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا، خیال آتے ہی ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، اس کا نام تھا ابو الہیثم، زبردست ڈاکو تھا، حکومت ڈرتی تھی اس سے، ابو الہیثم۔ وہ بھاگا بھاگا آیا مجمع سے، مجمع ہوتا تھا دیکھنے کے لیے، مذاق دیکھنے کے، یہ عذاب دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے۔ تو ابو الہیثم جو ہے بھاگا بھاگا آیا، جو بھاگا بھاگا آیا تو احمد بن حنبل گھبرائے گئی، یہ اتنا بڑا ڈاکو جو ہے یہ مجھے ملنے کے لیے آیا ہے، پتہ نہیں پولیس والے کیا سمجھیں گے۔ تو احمد بن حنبل نے کہا مالی ولی ابی الہیثم، تو ابو الہیثم نے کہا میں ایک پرائیویٹ بات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ تو احمد بن حنبل نے کہا مالی ولی ابی الہیثم، بھائی میرا ابو الہیثم سے کیا جوڑو، میں کیا بات کروں۔ وہ پولیس والوں کو ڈرتے، میں کہوں ان سے نہ ڈرے، ذرا دادا قسم کا تھا وہ۔ فرمایا کہ بات کرو، فرمایا کہ امام احمد بن حنبل دیکھیے یہ حکومت نے، پولیس والوں نے کئی مرتبہ مجھے جیل میں ڈالا ہے اور مجھے بھی بہت مارا ہے، لیکن جب جیل سے میں چھوٹتا تھا تو فوراً ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتا تھا، گھر نہیں جاتا تھا، میں باطل پر جمع ہوا تھا۔ آپ کو میں اتنی نصیحت کرتا ہوں آپ حق پر جمے رہنا، یہ حق ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اس پر جمے رہنا۔ آپ جمے رہو گے تو قیامت تک آنے والی امت جو ہے وہ اسی پر جم گئی۔ تو احمد بن حنبل کہتے تھے رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم، اللہ ابو الہیثم پر رحم کرے، نصیحتہ ثبتنی، اس کی نصیحت نے مجھے جمع کیا، اس کی نصیحت نے جمع کیا۔ حالات بہت آئے، احمد بن حنبل کو جب بہت ستایا گیا، بادشاہ کہتا تھا تیرا ویلیو کیا ہے، تو احمد بن حنبل نے کہا جب میرا انتقال ہوگا تو پتہ چلے گا میرا ویلیو کیا ہے، اور تیرا انتقال ہوگا تو تجھے پتہ چلے گا کہ تیرا ویلیو کیا ہے۔ احمد بن حنبل کا جنازہ جب نکلا تو ہزاروں نے، کئی ہزار یہودیوں نے اسلام قبول کیا جنازہ دیکھ کر، کئی مرتبہ جنازے کی نماز پڑھے گی، اور وہ بادشاہ جو مرا تو اس کے جنازے میں تو کچھ 10-15 آدمی تھے۔ ایسے حالات اللہ نے کی۔ اچھا احمد بن حنبل کے زمانے میں ہی ابو الہیثم کا انتقال ہو گیا، ڈاکو تھا نا، تو احمد بن حنبل پہنچ گئے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے، تو بڑے بڑے علماء نے اعتراض کیا، ارے یہ تو ڈاکو تھا، خراب تھا، جو خراب آدمی ہو، ڈاکو ہو اور سب کو پریشان کرے تو اس کی جنازے کی نماز بڑا آدمی نہ پڑھائے، کوئی بھی پڑھا کے دفن کر دے، تم تو اتنے بڑے آدمی ہو۔ تو بولے یہ مسئلہ مجھے مت بتاؤ، یہ میرا استاد ہے، اس کی نصیحت پر میں جمع ہوں، نصیحت وہ سب بتائیے۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا احمد بن حنبل کا، بادشاہ کو پتہ چلا جس نے تکلیف دی تھی، اور وہ احمد کو بھی پتہ چلا، جلاد، اس کا نام احمد تھا نا، اس کو پتہ چلا، تو امام احمد کے انتقال سے پہلے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ احمد آیا نستقبی۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے دروازہ کھولا، اب ظاہری بات ہے کہ سب جانتے تھے کہ یہ کوڑا مارتا تھا، سب جانتے تھے کہ یہ کوڑا مارتا تھا۔ ابا سے آ کر کہا کہ ابا وہ احمد آیا ہے۔
کون؟ من؟ جلاد. اچھا کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو آپ سے ملنا چاہتا ہے. ہاں ہاں کوئی بات نہیں، بلا لو. وہ آیا اور رویا اور اس نے کہا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، موت کی آہٹ آپ سن رہے ہیں اور میں نے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، میں معافی مانگنے آیا ہوں. امام احمد بن حنبل نے کہا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. یہ ہے کوالٹی ہمارے پاس. آج تو بیوی نے اگر تھوڑا سا نمک زیادہ ڈال دیا نا، اے ایا مری سے تو اوپر مت بڑھ دے. اور وہاں امام احمد نے انتقال سے پہلے یہ کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا، اور بادشاہ کو بھی کہہ دینا میں نے ان سے معاف کر دیا ہے. میں دل میں کیوں رکھوں؟ اللہ کو جو کرنا ہوگا کرے گا. میرا تیرا معاملہ کلیئر ہے. بات ہے اللہ جانے تم جانو. اللہ کو معاف کرنا ہے تو کرے، نہ معاف کرنا ہو نہ کرے، وہ اللہ کا کام ہے. بہت تکلیف اٹھائی. احمد ابن حنبل کہتے تھے کہ اتنا زبردست کوڑا مارا جاتا تھا کہ ہاتھی پر اگر مارا جائے تو ہاتھی بھی مر جائے. کوڑا مارتے مارتے ظہر کا وقت ہو جاتا تھا. جیسے 11 بجے سے مارنا شروع کیا تو 12 ساڑھے 12 پونے 1 تک ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح خون میں احمد بن حنبل وہیں پر نماز پڑھتے تھے ظہر سے. تو وہاں کے کچھ لوگ کہتے تھے کہ تیری نماز کیسے ہوگی، خون خون ہے. تو فرمایا میں حضرت عمر کا روحانی بیٹا ہوں، جب ان کی نماز ہو گئی تھی تو میری بھی ہو گئی. جب انہیں خنجر مارا گیا حضرت عمر کو تو انہوں نے اسے سنت پر خون کے اندر ہی فجر کی نماز پڑھی. چلو ان کی ہو گئی تو میری بھی ہو جائے گی. یہ احمد ابن حنبل نے کہا. قرآن کے لیے لوگوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہے، بہت اونچی چیز ہے. قیامت کے دن یہ کام آئے گا. قرآن قیامت کا دن آنا ہے، یقینی ہے اور خطرناک دن ہے قیامت کا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. زمین کو ہلا دیا جائے گا. زمین کا زلزلہ تو آپ نے دیکھا ہے، لیکن قیامت کے قریب آسمان پر بھی زلزلہ آئے گا. یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. موت اور قیامت یہ اچانک آتی ہے، وقت مقرر نہیں، اچانک آتی ہے، آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے. قیامت تو ایسے آئے گی کہ بازار میں لوگ گھوم رہے ہوں گے اور کچھ لوگ کپڑا خرید رہے ہوں گے اور دکان والا کپڑا دکھا رہا ہوگا یہ انڈونیشیا کا ہے، یہ جاپان کا ہے، آنا بھاؤ چھے ذرا بجو لاؤ نے تو وہ دکھا رہا ہوگا اور اچانک قیامت آ جائے. جاؤ بھاگو، سب ختم. سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نکل جائے گا. وہ علامتیں تو ہیں، مدینہ منورہ والی علامت کہ جنگلی بھیڑیے کتے آ کر میرے ممبر پر پیشاب کریں گے. وہ تو اپنی جگہ ہے. بیت اللہ کا اٹھانا اپنی جگہ ہے اور قرآن کے علوم کو اٹھانا اپنی جگہ ہے. وہ تو ہے. جب اچانک قیامت آ جائے گی. یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی یسألونک عن الساعة ایان مرساها. اے پیارے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب کرتے تو کب آئے گی. قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. آپ کہہ دو میرا اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. وہ آئے گی
لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض، جب آئے گی تو آسمان اور زمین سب پر بھاری ہوگی، ٹوٹ ٹوٹ کے ختم. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قیامت کا آنا یقینی. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، یہ قیامت کا منظر ہے. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قیامت کو بیانوں میں بہت کہو تاکہ لوگ ڈریں، قیامت کا دن آنے والا ہے. پھر اس پر میرے ابا ایک اپنا لطیفہ بھی سناتے تھے. بولے میری ماں تھی، میں اتنا چھوٹا تھا، یعنی میری دادی، میرے والد صاحب کی ماں، میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں اماں کے پاس سوتا تھا، تو ماں جو ہے روزانہ رات کو مجھے قیامت کا منظر بتا دے، دیکھ عمر قیامت آئے گی، یہ آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، یہ ستارے بھی جھڑ جائیں گے اور دریا بھی بہتے جائیں گے، دریا میں آگ لگے گی، ہر وقت قیامت قیامت. جب بھی مجھے لے کر سوئے میری ماں، وہ بولے کہ قیامت کا تذکرہ کرے. تو بولتے ہیں میرا چھوٹا بھائی تھا یوسف، میرے خسر بھی ہے، وہ دونوں کا انتقال ہو گیا، اللہ ہم دونوں کی مغفرت فرمائے. تو ہم نیچے سوتے تھے، ابا فرماتے تھے کہ میں اور دادی دونوں نیچے، میں چھوٹا تھا اور میرا چھوٹا بھائی وہ اوپر سوتا تھا. ایک مرتبہ رات کو وہ لڑک کر گرا اور مجھ پر گرا، تو میں نے امی سے کہا ماں قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی. یہ والی سناتے قیامت آ گئی، قیامت آ گئی. دجال بھی آئے گا، مہدی بھی آئے گا. حضرت سودا جو ہے وہ دجال سے بہت ڈرتی تھی، بہت ڈرتی تھی. ڈرنا تو سب کو چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تذکرے کیے تو حضرت سودا جو ہے بہت ڈرتی تھی. تو ماؤں نے ایک مرتبہ پلان کیا کہ آج اسے ڈرانا ہے. سمجھ گئے کہ آج اسے ڈرانا ہے. تو حضرت سودا کسی جگہ جو ہے وہ اپنا کوئی بھوس کا کوئی مکان تھا، اس میں کوئی چیز پکا رہی تھی یا کوئی کام کر رہی تھی. تو قریب سے حضرت عائشہ اور کوئی دوسری ماں تھی، ان کا نام تو یاد رہا نہیں مجھے، لیکن دونوں گزری اور آپس میں کہنے لگے دجال تو آ گیا، بس آنے ہی والا ہے. ایسا زور سے کہا، انہوں نے سن لیا ہوا دجال تو آ گیا، بس آنے ہی والا ہے. حضور بہت ڈراتے ہیں دجال آ گیا آ گیا. وہ حضرت سودا بھاگی بھاگی حضور کے پاس آئی اور رونے لگی. بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے تو دجال آ گیا. ارے بھائی نہیں آیا ہے، دجال آئے گا. وہ ایسا کہہ رہی تھی. ارے وہ ٹھیک ہے، وہ بولتے مجھ سے کچھ کہا ہوگا تو نے کچھ سنا ہوگا. بات تو ہوتے ہیں نا کسی بھی چھپکلی سے ڈرتے ہیں، ہے نا. بات تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھپکلی سے ڈریں گے. بات میں جو ہے چھوٹی سی چھپکلی زمین کو جا رہی ہے تو رات کو نیند نہیں آئے گی. جیسے نا ذرا فریج میں مکی رہ جائے، یعنی فریج میں کہیں تھوڑا بہت تو سہنے جو اندر جا ہی رہی ہے. بعض لوگ چوہے سے ڈرتے ہیں. ہمارا کسی جگہ فلائٹ میں سفر ہو رہا تھا، ایک چوہا نکل آیا فلائٹ میں، تو سارے فلائٹ والے کھڑے ہو گئے. تو میں نے لوگوں سے کہا عزت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ایمان کے راستے سے آتی ہے. لوگ آپ کو دیکھ کے کھڑے ہو جائیں یہ کوئی آپ کی عزت کی علامت نہیں ہے. لوگ تو سانپ کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو فلائٹ وہ چوہا نکلا تو سارے جو کھڑے ہو گئے. ایئر انڈیا تھا، ایئر انڈیا کا حالت تو ایسی ہی ہے نا. تو جو ہے فلائٹ سب کھڑے ہو گئے. تو میرے والد مجھے کہتے تھے کہ قیامت کا تذکرہ بہت کرو، قیامت. اور ہر پارے میں اللہ نے قیامت کو بیان کیا کسی نہ کسی طریقے سے. بولے توحید رسالت یہ تو ہے ہی ہمارے عقائد کے اندر. اللہ ایک ہے، کرنے والا اللہ ہے، عزت اس کے ہاتھ میں، ذلت اس کے ہاتھ میں. اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ لوگ کہیں کہ سارے مسلمان تو پاگل ہو گئے. جس دن لوگ کہیں گے کہ مسلمان پاگل ہو گئے، اسی دن آسمان والے کہیں گے کہ مسلمان کامیاب ہو.
کہ دکان یہ بنی ہوئی ہے، دکان پر بیٹھنے والا عبداللہ یہ بھی بنا ہوا ہے، دکان مخلوق ہے اور عبداللہ جو بیٹھ رہا ہے یہ بھی مخلوق ہے، اور دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہے۔ دکان کہتی ہے اے عبداللہ تیرے بغیر میں نہیں چل سکتی، اور عبداللہ کہتا ہے اے دکان تیرے بغیر میں نہیں پل سکتا۔ محتاج محتاج سے مدد مانگ رہا ہے۔ ابا فرماتے تھے محتاج محتاج سے مدد مانگ رہا ہے۔ کوئی اندھا کسی اندھے سے کہے کہ چل میرے کندھے پر سوار ہو جا تجھے منزل تک پہنچا دوں، ارے تو خود تو اندھا ہے تو مجھے کیا پہنچائے گا؟ بس سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کوئی لنگڑا کسی لنگڑے سے کہے کہ تو جا میرے کندھے پر بیٹھ جا میں تجھے جو منزل پر، ارے تو خود تو لنگڑا ہے۔ تو ساری دنیا کی مخلوق جو ہے یہ محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ جو چاہے وہ کرے، جیسے چاہے وہ کرے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اصل میں اللہ کو ہم پہچانتے نہیں، مسئلہ یہ کہ اللہ کو پہچانتے نہیں۔ آپ کے گھر میں مورتی رکھی ہے، خدا نہ خواستہ ہر آدمی کہے گا کہ مورتی بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، سونے کی ہے، بہت خراب، اور اسی مورتی کو بیچ کر ٹھیلے لے آؤ پیسوں کے تو خراب کہے گا نہ تو پیشہ۔ ابا کہتے تھے کہ وہ مورتی جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن پیسے جو ہے اس پر یقین رکھنا یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا کرنا، ہر حال میں آدمی اللہ کا حکم پورا کرے، ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج ہے، پابندی کی۔ دکان اپنے وجود میں اللہ کی محتاج، نفع پہنچانے میں اللہ کی محتاج، باقی رہنے میں اللہ کی محتاج، ختم ہونے میں اللہ کی محتاج، نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج۔ جتنی منزلیں اس دکان پر آتی ہے ہر منزل میں وہ اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں۔ عزت کے نقشے میں ذلیل کر دے، ذلت کے نقشے میں عزیز کر دے۔ یوسف علیہ السلام پر ذلت کے نقشے ہیں، چاروں طرف ذلت، اللہ نے عزیز بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سمندر میں اللہ نے حفاظت کی۔ موسیٰ علیہ السلام جو حمل سے ٹھہرے نا تو روایت میں آتا ہے تو اس زمانے کا جو فرعون تھا اس نے قانون بنایا تھا، لڑکی زندہ ہو چھیڑو مت، لڑکا زندہ ہو فوراً قتل کر دو۔ یہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ دیکھو اللہ کا حکم، ماں نے بچہ جنا اور بچہ جن کر کچھ اللہ کا نظام ہے، ساری حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ بچے کو قتل کرو، اللہ چاہ رہا ہے کہ میں حفاظت کروں گا، ساری حکومت کہہ رہی ہے اس بچے کو قتل کرو، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں حفاظت کروں گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف خبر بھیجی، یہ کہا دیکھو بچہ پیدا ہوا ہے، اسے جو ہے دودھ پلاتی رہو تھوڑے دن تک، اور جہاں تمہیں ڈر لگے کہ اب یہ آئیں گے فرعون قتل کریں گے، اسے جو ہے سمندر میں ڈال دینا۔ بہت، اور اللہ نے وعدہ کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو خبر دی دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب ڈر لگنے لگے کہ فرعون آئیں گے قتل کریں گے، اسے سمندر میں ڈال دینا۔ اور کیا کہا؟ لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ٹینشن مت لینا، فکر مت کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اسے تیرے پاس لوٹا دوں گا اور اسے نبی بناؤں گا۔ بڑا نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کے سارے پاروں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا، صرف 5واں پارہ 14واں پارہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ملے گا، اب سارے پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا۔ اتنا بڑا نبی بنایا، اتنی بڑی حکومت مخالف ہے لیکن اللہ موافق ہے۔ اب کیا ہوا؟ دیکھو خدا کا غیبی نظام چلا، موسیٰ علیہ السلام تو ڈال دیا،
تین رات تک موسیٰ علیہ السلام سمندر میں رہے. سارے سمندر کی لہروں کو اللہ نے کہہ دیا خبردار اس بچے کو تکلیف نہ پہنچے. مچھلیوں کو کہہ دیا حفاظت کرو، ہواؤں کو کہہ دیا حفاظت کرو. اور وہ جو فرعون تھا وہ ڈھونڈ رہا تھا، قارون وہ فرعون جس بچوں کو قتل کرتا تھا وہ ڈھونڈ رہا تھا. اور یہاں اللہ کا حکم ہے تین رات تک سمندر میں رکھا. علماء نے لکھا ہے کہ بچے سے دودھ پینے کی انہیں ضرورت پڑتی تو اپنا انگوٹھا منہ میں لے لیتے تھے، اس کے ذریعے سے اللہ ان کے پیٹ کو دودھ سے بھرتا تھا. 3 دن کے بعد یہ کشتی چلی تو کہاں چلی؟ فرعون کے محل کی طرف. اسی فرعون کے ڈر سے تو ڈالا گیا ہے، اسی فرعون کے ڈر سے ڈالا گیا ہے. اس کی بیوی تھی آسیہ، یہ سمندر کے کنارے سے ٹہلتی تھی. تو اس نے اپنی نوکرانیوں سے کہا یہ جو سندوشٹی آ رہی ہے نا اس میں میرے خواب کی تعبیر ہے. میں کئی راتوں میں خواب دیکھ رہی ہوں، خواب کی تعبیر ہے. صندوق چلاؤ اور تم کھولنا مت، میں کھولوں گی. شکرانی تھی. یہ ہے قرآن میں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. فرعون کے گھر والوں نے وہ چک لیا. اور پھر کیا، جب صندوق سے کھولی تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پوری رات آرام کر کے تھوڑے سے مسکرائے. ظاہر بات ہے کہ بچہ پوری رات آرام کرے اور صبح ماں باپ کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو ماں باپ کے دل میں محبت آتی ہے. کتنی چیز ہے. تو ان کی محبت آسیہ کے دل میں اللہ نے ڈالی. حضرت آسیہ نے جو اپنے سینے سے لگایا، کپڑے وغیرہ بدلے اور لے کر سیدھی آ گئی فرعون کے بیڈ روم میں. سمندر یہ بھی امن کی جگہ نہیں ہے. سمندر ہلاکت، وہاں خطرہ ہے سمندر میں. اللہ اس خطرے میں حفاظت کر رہا. اسی طریقے سے فرعون کی بیوی کو اٹھانا یہ تو امن کی جگہ نہیں ہے. یہ تو بہت خطرناک ہے کہ فرعون کی بیوی اسے اٹھائے. اور فرعون کے بیڈ روم میں لے جانا یہ بھی خطرناک ہے، ہلاکت کا سامان. اس کو قرآن نے کہا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. فرعون، حامان اور ان کا لشکر یہ غلطی پر تھے، ان کے گھر والوں نے ہی اٹھا لیا. جو مارنے پر تلے ہوئے تھے وہی اٹھا لے. اور فرعون کو جا کر آسیہ نے جگایا، اٹھ اٹھ اٹھ، ایک ہدیہ لائی ہوں، ایک ہدیہ لائی ہوں. فرعون نے آنکھ کھولی، کیا ہدیہ لائی؟ ایک لڑکا لائی ہوں. ارے لڑکے سے ڈرتا تھا وہ. لڑکا صبح کیا کہہ رہی ہے تو لڑکا، ارے قتل کرو لڑکا. نجمی نے کہا کہ لڑکا پیدا ہوگا جو میری حکومت کو ختم کرے گا. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فرعون کی بیوی نے کیا کہا؟ قتل مت کرنا، یہ بچہ جو ہے تیری میری آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا. تو فرعون نے جواب کیا دیا؟ تیری آنکھ کا ٹھنڈک تو بن سکتا ہے، میری آنکھ کا ٹھنڈک نہیں بن سکتا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرعون اتنا کہہ دیتا تیری اور میری دونوں کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، اللہ اسے ہدایت دے دیتا. تو اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی. اب تو دھمال ہو گئے پورے محل میں، لڑکا لائیے. نجوم بھی آ گئے، نجومی نے سب دیکھا، ہاتھ دیکھے وہ دیکھے. ارے بادشاہ سلامت، جتنے لڑکوں کو آپ نے قتل کیا وہ بے قصور مرے ہیں، آپ کی حکومت میں جو تباہ اور برباد کرے گا وہ یہی لڑکا ہے. یہ اور ہلاکت کا سامان. ان ہلاکتوں کے سامان میں اس کو قرآن نے کہا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے تجھے آزمائش میں ڈالا اور تیری ہم نے حفاظت کی. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. عبداللہ بن عباس بھی تفسیر سناتے تھے. یہ آزمائش، سمندر میں جانا آزمائش، آسیہ کا اٹھانا آزمائش، فرعون کے بیڈ روم میں جانا آزمائش.
فرعون کا آرڈر کرنا کہ جلدی سے قتل کرو، نجومیوں نے کہا کہ یہی لڑکا ہے جو ختم کرے گا، تو یہ آزمائش، اور فرعون نے آرڈر کر دیا کہ لاؤ جلدی سے قتل کرو، اسے لاؤ۔ ایک طرف آسیہ کھڑی ہے، ایک طرف فرعون بیٹھا ہے، ایک طرف سارے درباری کھڑے ہیں، اور جلاد کو حکم دے دیا گیا کہ اسے قتل کرو۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ آسیہ نے غصے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گود میں ڈالا، اور کافی اسے قتل کرواتا ہے، یہ حیا اور شرم نہیں ہے، معصوم بچہ ہے، اسے قتل کرواتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی میں اصلی ہیرے لگے رہتے، موسیٰ علیہ السلام نے کھیلتے کھیلتے تھپڑ لگا دیا، تو نجی میں جو کھڑے تھے نا انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ابھی سے پٹائی شروع ہو گئی آپ کی۔ یہ اور آزمائش تو بادشاہ کو ایسی لگی کہ اس کے سر میں درد نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے لگنے کی وجہ سے سر میں درد ہونے لگا۔ لوگ یہ دیکھو یہ آپ سب کے سامنے مار رہا ہے، یہ لگتا ہے کہ تمہاری آغاز تو اچھا ہے، انجام خدا جانے، قتل کرو قتل کرو، نہیں مجھے نہیں دیکھنا، قتل کرو۔ تو آسیہ نے کہا ایک کام کرو، 2 تشتریاں لاؤ، ایک میں انگارے رکھو، ایک کے اندر جو ہے ہیرے رکھو لال قسم کے، اور بچے کو کہو کہ تھوڑا سا رہیں گے کس طرف جاتا ہے، وہ انگارے کی طرف جاتا ہے یا ہیرے کی طرف جاتا ہے، کیونکہ تجھے جو مارا ہے تو ڈر گیا، اس سے کوئی جان بوجھ کے تھوڑی مارا ہے، بچے تو کرتے ہی ہے یہ بھائی، آپ کے بچے بھی تو مارتے ہی نہیں مارتے، ہم نے بھی مار کھائی ہے، آپ بھی کھاتے ہو، بچے کا تو کام نہیں ہے، وہ تو مرحوم قلم ہے۔ اب بادشاہ کو سمجھ میں آئے گی، ایک تشتری میں انگارے، ایک تشتری میں لال ہیرے، ایک یہاں رکھا ایک یہاں رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو سب کے سامنے سارے جادوگر، سارے نجومی، سارے کے سارے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے کس طرف؟ وہ ہیرو کی طرف، تو جبریل آئے اور جبریل نے رخ موڑ دیا، حضرت یہاں چلیے انگاروں کی طرف، رخ موڑا، پھر وہاں چلے، پھر وہ انگارہ تھوڑا سا منہ میں رکھا، اسی وجہ سے زبان میں لکنت تھی۔ بادشاہ سے آسیہ نے کہا کہ دیکھ اگر عقل ہوتی تو ہیرے کی طرف جاتا، یہ تو بچے میں کوئی عقل تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو یہاں آیا ہے، خیر اللہ اللہ کر کے جان چھوٹی۔ اچھا چلو، بہن کھڑی ہوئی تھی، سارا منظر دیکھ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، جس کی بہن وہ قدر کرے، اخوات حسنات، یہ آپس میں دوسرے کی بہت مدد کرتی ہیں بہنیں۔ یوسف علیہ السلام کی کوئی بہن نہیں تھی، تو وہ بیچارے جو جیل میں پڑے رہے، مسلمانوں کی بہن تھی، تو وہ سیٹنگ کر کے یہ کر کے فوراً واپس لے آئیے گھر پر۔ اس کو قرآن کہتا ہے وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا۔ ماں فکر میں تھی میرے بیٹے کا کیا ہوا، بہن روزانہ جا کر رپورٹ دیتی ہے۔ اب شاہی گھرانے کے بن گئے، شاہی گھرانہ، بیٹے تو پالنے والی ہونی چاہیے جو پتک ڈھنگ سے، تو ماں کا خبر پیغام آیا کہ میں پالوں گی لیکن پیسے بہت اچھا بھائی، تو شاہی خزانے سے پیسے جاتے تھے، بیٹا بھی واپس آ گیا اور پیسے ملنے لگے، وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین۔ بالکل ٹینشن میں مت لینا، فکر مت کرنا، تیرے پاس ہی میں لوٹاؤں گا اور اسے نبی بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ نے نبی بنایا نہیں بنایا؟ کرنے والے کون ہے بھائی؟ اللہ، اپنے اللہ ہی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے رکھو، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، اتنا بولو کہ ہمارے دل میں اتر جائے، کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے دعوت کا کام بھی ہے، آج بھی دعوت کے کام میں لگے، چلہ لگائے، چلہ لگائے۔ ہمارے بچے فارغ ہو رہے ہیں، حافظ آپ سال لگاؤ، جو فارغ ہو جائے تو سال لگاؤ۔ جو دوسرا مجموعہ ہے ہمارا، یہاں ہمارے یہاں اجتماع ہوتے رہتے ہیں، ساتھی آتے رہتے ہیں،
ان کے ساتھ جماعتوں میں نکلو، 3 چلے کے لیے نکلو، سب نکلو گے انشاءاللہ بھائی. اپنے آپ لوگوں کو ہدیہ دیتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، قبول کرو گے؟ ایک ہدیہ دے رہا ہوں، اور اگر آپ اس پر عمل کرو گے تو زندگی بھر کے لیے آپ فائدے میں رہو گے انشاءاللہ. روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو. کتنی مرتبہ؟ اور 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کا اہتمام کرو، اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. روزانہ کی عادت ڈالو. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جائے. 20 مرتبہ پڑھو گے 2 محل، 30 مرتبہ پڑھو گے 3 محل، 40 مرتبہ پڑھو گے 4 محل، اور 313 مرتبہ پڑھو گے تو کتنے محل تیار ہوں گے؟ 31 محل روزانہ. اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا برابر ثواب ملے گا. تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے بھروس میں تو پراپرٹی بنا لی، بہت اچھی بنائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور برکت دے. اب جنت میں پراپرٹی بناؤ. کون بنائے گا جنت میں پراپرٹی بھائی؟ ہاں، جنت میں پراپرٹی بناؤ. یہ پراپرٹی روزانہ 31 بنگلے تیار کرو. روزانہ آپ کے 31 بنگلے جنت میں آپ کے نام پر تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی انکم ٹیکس والا میسج نہیں کرے گا. دنیا میں تو کرتے ہیں نا، ایک پلاٹ لیا پھر اصلا پیسہ لاگے کیا حساب کتاب دو، اور وہاں کوئی پوچھے گا نہیں. اور آپ کو الیکٹرک کے بل بھی نہیں بھرنا، مینٹین بھی نہیں کرنا، فرشتے کریں گے سب. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بیٹا یونس رات کو نیند نہ آئے نا تو 5-6 بنگلے بنا لینے. آج کروٹیں لیتا ہے، نیند نہیں آتی، بولے 5-6-10 بنگلے بنا لینے کے، تو بنگلے بھی تیار اور اپنے کو نیند بھی آ جائے گی. تو بناؤ گے انشاءاللہ. 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار. استغفار کا آسان اور بالکل آسان صیغہ بتاتا ہوں. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، بس. اور اگر عربی میں نہ آئے، اے اللہ مجھے معاف کری دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ بھی استغفار ہے. درود شریف کا آسان، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. درود بھی اور شارٹ بھی ہے، وہ استغفار بھی اور شارٹ بھی ہے. اب سورہ اخلاص کو تو شارٹ نہیں کر سکتے بھائی، تو پوری پڑھنی پڑے گی. مائیں بہنیں جو ہے وہ کھانا پکاتے پکاتے پڑھ لیں، مرد جو ہے وہ اپنا کام کرتے کرتے پڑھ لیں. یہ میں نے بیان کرنا شروع کیا تو ایک شکاگو میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب جب سے آپ کا یہ بیان سنا میں نے پڑھنا شروع کیا اور 10 لاکھ مرتبہ پڑھا. 5 لاکھ 6 لاکھ تو بہت عورتیں ہیں جنہوں نے وظیفہ کیا ہے. میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا. 5 لاکھ آپ کو ہدیہ دے دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. لیکن مولوی صاحب جنت میں بنگلے ملیں گے نا؟ میں نے کہا چوکس ملیں گے، 100%. کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جنت میں ملیں گے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، اللہ جنت میں تجھے ایک محل دے گا. حضرت عمر نے کہا کہ میں تو بہت محل بناؤں گا. آپ نے اور بنا تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. بہت بڑی قدرت والا ہے. تو مول صاحب میں نے بنگلہ مل سے بالکل مل سے ٹینشن نہیں لے. میں سے ایک بات پوچھوں، تھوڑی شرم آوے تھے، نہیں شرما نہیں تو پوچھے تھے کیا پوچھنا ہے؟ مولانا اتنے زیادہ بنگلے ہوں گے تو بھاڑا بڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ گجراتی کو بھاڑے کا بہت فکر ہوتا ہے اور پنجابیوں کو یہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آئے. میں کہا بیٹا بھاڑا تو نہیں آئے گا وہاں، تو اتنے زیادہ بنگلے کریں گے کیا؟ میں کہا جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو مشورہ کر لیں گے. تو جنت میں جائیں گے مشورہ کر لیں گے، اب کیا کرنا ہے اس کا ملے گا ضرور. آپ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. بہت فضیلتیں قرآن کی جتنی صورتیں ہیں تقریباً سب سے زیادہ فضیلت سورہ اخلاص کی آتی ہے. دوسرا ایک صحابی کے سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے، تو اس نے پوچھا کیوں پڑھتے ہو تم اتنا؟ تو مجھے محبت ہے، مجھے اچھی لگتی ہے. آپ نے فرمایا اچھا تجھے محبت ہے تو جا اللہ کو بھی اس سے محبت ہے. سورہ اخلاص پڑھنے والا اللہ کا بھی محب بن جاتا ہے.
پڑھو گے انشاءاللہ بھائی؟ اور ایک نصیحت کرتا ہوں بچوں سے، قرآن شریف بہت محفوظ رکھو۔ برق جب الٹو نا برق، تو عام طور پر ہمارے یہاں کیا ماحول ہے، برق اڑتے ہیں تو اپنی انگلی پر تھوک لگاتے ہیں، پھر والا اڑتے ہیں، پھر یہ تھوک لگایا پھر اوپر اڑتا ہے، تو ہمارا تھوک قرآن کو لگتا ہے۔ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ دنیا کا ایک ملک ایسا ہے جہاں تھوک سے وہ اوراق نہیں پلٹتے، موریتانیہ کا، وہ لمبی لمبی کچھ سیکھے رکھتے ہیں، کچھ لکڑیاں رکھتے ہیں، اس سے جو ہے وہ ورق پلٹتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر وہ ترتیب نہ ہو تو میں آسان شکل بتاؤں آپ کو، آپ جو اپنا رومال ہو اس کے اندر پانی ڈال دو، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں پانی کی جیب میں رکھو، پانی ڈالو، ٹیشو کے اوپر پانی ڈالو، پھر اپنا انگلی لگائی کھول لیا، انگلی لگائی کھول دیا، انگلی کر کیا کھول دیا، چھوٹی سی چیزیں رکھنی پڑے گی، تھوڑا بہت تو کرنا پڑے گا۔ یہ تو نہیں کہ میں بدجھت سے آسان سے جائے، تھوڑا بہت کرو، لیکن تھوک لگانا، قرآن کو تھوک لگانا تو بہت بڑا جرم ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو بات تمہارے ذہن میں آ رہی، قرآن کو تھوک نہیں لگنا چاہیے برق اڑتے ہوئے، اس کے علاوہ جو تدبیر سے تم کھولنا چاہو کھولو، کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اور آخر میں اتنی نصیحت سن لو، اپنے زبان کے بول میٹھے رکھو۔ زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے وہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے۔ زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ زیادہ بولو مت، پکڑے جاؤ گے۔ زبان کی حفاظت کرو، کیا بول رہا ہوں، اس بول کا کیا وزن پڑے گا، کب تک جو ہے اس بول کا اثر جائے گا، کہاں تک جائے گا، جو زبان کی حفاظت کرو گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں ایک بات اور، میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ۔ کون کرے گا دعا میرے لیے بھائی؟ بس یہ اپنا ایگریمنٹ ہو گیا۔ اپنی دوستی یہی ہے، اپنی دوستی 313 313 313، یہ مجدین کی تعداد ہے۔ صرف 313 لکھ کر بھی آپ قریب میں رکھو گے نا تو بھی اللہ برکت دے گا۔ اور جب 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھو گے، 313 مرتبہ استغفار پڑھو گے، قیامت تک کے آپ کے آنے والے نسلوں میں انشاءاللہ دین داخل ہو جائے گا اور کوئی بھکاری نہیں رہے گا۔ اولاد کے لیے پراپرٹی جمع کرتے ہو نہیں کرتے؟ یہ کرو، وہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ اتنا میٹھا مولوی نہیں ملے گا جس بات سمجھائے تم کو، اس لیے یہ سب پابندی سے کرو اور آسان ہے۔ جب کوئی آدمی کہے میں 500 مرتبہ پڑھوں گا، بہت اچھا۔ کوئی کہے کہ میں اچھا کوئی مشغول ہے کہ میں 313 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، 100 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے کرو، لیکن کرو گے انشاءاللہ۔ اب چلو دعا کرو، مولانا کچھ کہنا تو نہیں پوچھو۔ اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء اللهم إنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما،
ہمارے اس مجمع کو بھی انتہا قبول فرما، دارالیتامہ کو قبول فرما، پورے بھروس والوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب سے پہلے اسلام بھروس میں آیا تھا اور کیرلا میں آیا تھا، اے اللہ یہی اسلام کی رونق قیامت تک یہاں باقی رہے، تو اس کی غیر صورت اور شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کے ساری حاجتوں کا تو غیر سے تکفل فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والے پڑھانے والوں کو قبول فرما، اور اے اللہ ہمارے سفر میں جہاں جہاں خیر کی باتیں کہی گئی اور جہاں جہاں خیر وجود میں آیا، اے اللہ تو ذرے کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مسلم الاخیار میں شامل فرما دے، تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے۔ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مونس کل وحید، یا صاحب کل فرید، یا قریبا غیر بعید، یا شاہدا غیر غائب، یا غالبا غیر مغلوب، یا صریخ المستصرخین، یا غیاث المستغیثین، یا عماد من لا عماد له، یا سند من لا سند له، یا عظیم الرجاء، یا منقذ الحلقہ، یا منجی الغرقہ، یا محسن، یا مجمل، یا مبدئ النعم قبل استحقاقها، یا خالق الحب والنوى، یا خالق الحب والنوى آت لكل امرئ ما نوى، یا خالق الحب والنوى آت لكل امرئ ما نوى۔ اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا الى ديننا ردا جميلا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ ہمیں برکت والی بارش عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں میں ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد ان نصیب فرما، جن کے اولاد طیب اور نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ہمیں قرآن والا بنا دے، ہمیں قرآن والا بنا دے، ہمیں قرآن والا بنا دے، ہمیں قرآن کا خاتم بنا دے، تیرے قرآن سے ہماری نسلوں کو جوڑ دے، ہر فرد امت کو تیرے قرآن سے جوڑ دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی میں سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب مسافر کے لیے میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔